نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الضحیٰ میڈیا چینل اور میں آپ سب کا بھائی محمد عبداللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔ گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کے حل کے لیے الضحیٰ میڈیا چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آج آپ کو مسلم شریف کی ایک حدیث سنانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرے پھر کلمہ شہادت پڑھ لے تو ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اس کی مرضی وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ دیکھیے کتنی بہترین حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ رب العزت جو شخص دنیا کے اندر وضو کرتا ہے اور سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور اسے اختیار ہوگا کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی باوضو رہیں، نماز کی پابندی کریں، نماز سے پہلے وضو کریں اور نماز کے بعد بھی وضو کی حالت کے اندر اپنا بقیہ وقت گزاریں، سوتے وقت وضو کر کے سوئیں۔ اور جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ رزق میرے لیے کہاں سے آیا ہے، اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، لیکن باوضو ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے سبب بنا دیتے ہیں، ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی خوشخبری کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ایسے شخص کے لیے جو باوضو رہتا ہے، ایسے شخص کے لیے جو سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے جو وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ بہت ہی بہترین یہ وضو کرنے کا عمل ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر زندہ ہیں، حیات ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنی جنت کو دنیا کے اندر بنا لیں، اپنی جنت کو دنیا کے اندر حاصل کر لیں۔ یہ چھوٹے اعمال ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ انہی اعمالوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ ہم ان اعمالوں کو پابندی کے ساتھ کریں، کمی کوتاہی نہ کریں، سستی نہ کریں۔ اگر کمی کوتاہی کرتے رہے، سستی کرتے رہے تو ہم دنیا کے اندر بھی سست ہو جائیں گے، دنیاوی کاموں کے اندر بھی ہم سست پڑ جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی
ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا. ہم وہاں پر بہت زیادہ افسوس کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر جب ہمارے پاس وقت تھا، دنیا کے اندر جب ہمارے پاس ٹائم تھا، ہم نے وہ وقت وہ ٹائم کیوں فضول کاموں کے اندر گزار دیا، کیوں ہم نے دوسرے کاموں کے اندر وہ وقت برباد کر دیا. کاش ہم ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی دنیا کے اندر برباد نہ کرتے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہمارے پاس یہ موقع ہے، ہم اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کی مان لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کر لیں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.